ایک آیت دا نزول فرمایا کل محبوب آگ چھڑو انما بے شک میں آنا بشر مثلکم میں بشر ہاں تواڈی مثل یوحا الی میرے تے وحی آوندی ہے. ذرا تامل نال یہ آیت سننے. سوال پیدا ہوندا ہے کیا اس دے بنیادی جڑے لغوی معنی بندے نے انہاں لغوی معنی نو لے کے اعتبار کر کے کیا اسی آکھ سکنے ہیں کہ نبی ساڈے جیسی نبی جے؟ میں فرقہ واریت تو پاک گل کرنا چاہنا، کم از کم اپنے لوگوں دا کنسپٹ کلیئر کرنا چاہنا. جیڑا بندہ آکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے وہ بندہ دائرہ اسلام، جیڑا آکھے بشر نہیں ہے دائرہ اسلام چو بندہ خارج ہو جاندے. اہل سنت دا اے عقیدہ ہے کہ حضور بشر نے. کی نے حضور؟ اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ حضور نے اللہ تعالیٰ نے صفت بشر نال متصف فرمایا. دوسرا اہل سنت دا ایک نال عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نورانیت بھی عطا فرمائی جس ہوتے بہت سارے دلائل نے، بڑیاں لمبیاں اندر تو گفتگو ہو سکتی ہیں اور ہوندیاں. پہلا بیسک تقاضا یہ بحث ہی کوئی نہیں نبی بشر ہیں نہیں یا نہیں ہے، یہ سارے عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. ہن سوال پیدا ہوتا ہے کیا بشر ہونے وچ حضور ساڈے مثل نے؟ اسی بھی بشر ہوں حضور بھی بشر رہے. میں سوچی سمجھی دلیل تو گل آپ کے سامنے رکھنا چاہنا. ایک تو یہ کہ عشق میں آ کے سر لا دیتا جائے، دوسرا یہ کہ دلیل بندے دے عقل وچ گل ہوئے لاجک ہوئے پھر بندہ آکے کیا حضور ساڈی مثل بشر نے؟ اگر نہیں ساڈی مثل تو پھر قرآن دے اندر اے آیات لیاؤن دا مطلب کی ہے، مقصد کی سی ہے؟ یہ آکھن دی لوڑ کیڑی سی کہ محبوب تو ساڈے ورگا، تو انہاں نو آکھ چھڑ میں تواڈے ورگا بشر. سادہ جی ایک لاجیکلی آپ کے سامنے ایگزامپل رکھنا چاہنا. میں تھے آ کے آکھا میں بڑا نالائق ہاں، تسی اٹھ کے آکھو گے صبح کہ مولوی صاحب نے عاجزی کی تھی. کوئی بچہ صبح اٹھ کے آکھے مولوی بڑا نالائق ہے، تسی آکھو گے چپ کر خبردار مولوی صاحب اپنے واسطے آندے نے پہ وہ عاجزی پہ کردے نے، تو پتر نکے ہیں نکے وڈیاں نو انج دیاں گلاں نہیں آندے. نکا آکھے وڈے نو تو بے ادبی ہوندی ہے. تے کوئی وڈا آ کے میرا آکھ سڑے میرے استاد میرے مرشد میرے والدین آ کے آکھنا ہے ساڈا پتر ساڈا شاگرد جڑا بڑا نالائق جے، تو آخنا مولوی جی تہاڈی عاجزی ہو سکتی ہے، بچے دی گستاخی ہو سکتی ہے، بے ادبی، لیکن جدوں وڈیرے آ کے پہ آندے تے مہر ہوندی جے. استاد جدوں آ کے آندے نے والدین آندے تے وہ مہر ہوندی. مولوی جی تہاڈی عاجزی اسی من لینے ہاں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے الفاظ اتنے خوبصورت استعمال کیتے ہیں کہ بندے نو اپنے آپ سمجھ آ جاندی ہے. رب یہ نہیں فرمایا کہ محبوب تو بشر ہے، فرمایا کل محبوب تو آکھ. بولو نا. میں آخر دے اندر دو حدیث پڑھنا چاہتا سی ہے اور اے میں چاہنا کہ چلو تہاڈا ذوق بھی نال سلامت رہے. محبوب تسی آکھو یا اللہ خود فرما میں کہاں گا تے سند ہو جائے گی. لوگ آکھن گے کہ رب نے آکھیا کیونکہ رب بڑا، رب نے کیا اور اے سند ہو گئی. فرما محبوب تو آکھ. ہن حضور آکھ چھڈے تے جے ساڈے ورگا کوئی آکھے ساڈی مثل نے، اے پھر کی ہو گیا؟ اے دنیا دا قانون ہے کہندے نے کہ نکا کوئی وڈے نو آکھے تے اے بے ادبی ہوندی ہے، وڈا اپنے واسطے آکھے عاجزی. تسی آکھو گے نہیں مولوی جی اسی لغوی معنی کیوں نہ مراد لئیے، کیوں نہ مراد لئیے؟ مولوی جی تہاڈی گل مان کے اسی نہ لویے، دوجے بھی تے مولوی حضرات نے کول بھی قرآن و حدیث، تسی دسو تہاڈی کیوں منی ہے؟ یہ سوال بنتا ہے اور کرنا چاہیے. انے ٹگے ہر پیچھے نہیں ہونا چاہیے، سمجھ آنی چاہیے اس گل کہ کیوں. اس دے اوتے دلائل نے. میں کہنا کہ اگر لغوی معنی نو مراد لیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بہت ساریاں احادیث دا انکار کرنا پڑے گا. بہت ساریاں احادیث دا بولو تے صحیح یار، بہت ساریاں احادیث دا انکار کرنا، حدیثاں سٹنیاں پمن گئیاں. کیوں؟ کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے متعلق اے لغوی معنی مراد لیا جائے. تطبیق اے وے درمیانہ رستہ اے وے بہترین کلیہ اے وے قرآن دی آیت اور نص میں بھی نہ جھوٹا کیا جائے اور احادیث میں بھی جھوٹا کہہ کے نہ سٹیا جائے. جڑیاں اتھینٹک حدیث جنہاں دی سند درایتاً روایتاً جڑیاں درست احادیث نے. ہن آؤ ذرا سوکھی گل کریے. اللہ تعالیٰ نے پھر آکھیا کیوں؟ اس دی ایک بیسک وجہ اے وے تسی چند جمعے پہلے سنیا ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ تا واقعہ جدوں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آپ نے دعویٰ کیتا، فرمایا جے تو رب ہے تے سورج مغرب چ ڈوب دا تو اتھوں کڈ کے وکھا. فرمایا تے کی قرآن فرماندا ہے فبوہت الذی کفر، ہوش اڑ گئے کافر گئے، جواب نہ دے سکیا. دلیل قرآن دے اندر رب نے ذکر کر دیتی سی، اللہ دے نبی نے ایک دلیل دیتی سی. لوگو جڑا ڈبیا سورج کڈے نا انہوں ابراہیم نبی خدا ہون دی دلیل دیندا ہے پیا کہ اگر خدائی دا دعویٰ ہے تیرا تیرے واسطے تو کڈ کے وکھا.
اللہ تعالیٰ نے اس امت دے لوگاں نو جدوں او موقع آیا، امام جلال الدین سیوطی نے بڑی صراحت نال لکھیا، نال جملہ بھی ارشاد فرمایا ادھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی عصر دی نماز رہ گئی، ادھر حضور نے اشارہ کیتا، ڈوبیا سورج واپس نکل آیا، جدوں نکلیا رب فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، محبوبہ کہ ابراہیم دی دلیل پھاڑ کے کوئی تینوں رب آکھنا نہ شروع کر دے، آگ چھڑ میں بخشنا، آگ چھڑ میں بشرا، کیونکہ او دلیل ابراہیمی کولے۔ دوسرے پاسے معجزات مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دے لوگ سامنے رکھن گے، اور محبوب انہوں نے دلائل بنا کے، لوگ دلائل سمجھ کے کہ او جمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دے لوگاں نے چند معجزات ویکھے اور الہ کہنا شروع کر دیتا، محبوب تینوں اس قدر معجزات دیواں گے، تیرا اٹھنا بھی معجزہ، بہنا بھی معجزہ، سونا بھی معجزہ، کلام بھی معجزہ، سلام بھی معجزہ، اتنے معجزات ہون گے کہ تیرے متبعین بھی معجزات ویکھ کے عیسیٰ نبی دے متبعین ہر الہ نہ کہنا شروع کر دین، تو جلدی نال آگ چھڑ، انما انا بشر مثلکم۔ اے بیسک وجہ ہے۔ ہن تسی آکھو گے مولوی جی ہن سانو جلدی نال ایک دو دلیل دس دیو تاکہ ساڈا ذہن فریش ہو جائے اور سمجھ آ جائے، کیوں پھر ساڈے آر دے نہیں ہیں؟ مثلکم دی ڈیفینیشن کی ہے میں تمہیں دسنا، بنیادی حضور نے بہت ساری احادیث دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس دیا وجوہات دسیاں بھی اور ایام بھی فرمایا ایک واری تے او بڑی معروف حدیث پاک، اور میں مکمل بیان نہیں کروں گا، بس آپ دے سامنے سے بخاری سے مسلم دی وہ حدیث پاک دا ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وصال دے لگاتار روزے رکھے، یعنی کھولنا کوئی نہ، چل دیا رہنا، روزہ چل دیا رہنا۔ صحابہ ویکھیا حضور جو جا کر دیاں، صحابہ وہ جا پیچھے کر چھڑ دیاں، نہیں سمجھ آئے، جو حضور کر دے جان صحابہ پیچھے او ہو جا، او نہیں مہندے جان کی ہویا ہے کی نہیں ہویا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو سواری لیاندی گئی، آپ نے وضو کیتا، دونوں فل پڑے، سواری تے لت والائی اتنے بیٹھے تھے، اتنے بہندے سار ادھر دعا پہ پڑھ دینا سبحان اللہ سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، دعا پڑھی نال تھوڑا جا مسکرائے، کسے پوچھا جی مسکران ہسن دی وجہ کی ہے، کوئی کام نہیں سامنے آ، فرمایا مینوں بھی نہیں پتا، حضور بیٹھے ہیں مسکرائے، میں بھی پیچھے مسکرا دیتا۔ صحابہ ایویں پیچھے عمل کیتا، حضور نے روزے رکھے، لگاتار رکھتے گئے، صحابہ کیا حضور رکھ لیں روزے، صحابہ بھی پیچھے وصال دے لگاتار روزے رکھنے شروع کیے۔ ادھر ویکھیا نکاحت جسم تے کمزوری آئی، سائیاں پوچھا کی ہویا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ تواڈے ہر روزے پہ رکھنے آ، سائیاں فرمایا ایکم مثلی، کیڑے وچوں تواڈے جڑا میرے عارض ہے۔ میں دوبارہ جملہ پہ پڑھنا ذرا حاضر ہو کے دوبارہ ادھر آیت میں بھی سامنے رکھو، اور اصحاب اور بہترین اصحاب اور امت دے علماء جتھوں تک علم ہونا دا سی اسی جوڑ بھی نہیں، میں کہتے ایک صحابی دے ایک علم تے باس کرانا کہ ایک صحابی کو کتنا علم، آج دے لوگاں نو چھانٹی برابر بھی نہیں ہو کدائیوں علم، لیکن دلائل سارے سامنے نے۔ سائیں پہ پوچھ دینا ایوکم مثلی، کیڑا وچوں تواڈے جڑا میرے عارض ہے، کسے صحابی بھی اٹھ کے نہیں آکھیا قل انما انا بشر مثلکم۔ صحابہ بلکہ کی کیتا ہے سر تسلیم خم کیتا ہے، سائیاں فرمایا ہو میرے صحابہ او تسی کھا پی لے کرو، میرا رب مینوں کھوا بھی دیندا پیا بھی دیندا جے۔ ایک دلیل آؤ دوسری دلیل جڑی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا، صحیح بخاری دے اندر 138 نمبر حدیث پاک ہے، خود اٹھائیو پڑھیو اور میں دعوت دینا تو خود پڑھیو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ تو روایت موجود ہے، ایک بخاری کتاب المناقب دے اندر اما عائشہ صدیقہ تو میں موجود ہے، دوواں دا مفہوم ہے کہ میں اس واسطے تو دوویں کٹھیاں کر کے سنا دیواں تاکہ یاد بھی رہن اور انہاں دوواں دا لطف لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کہندے نے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ شام دے وقت تشریف فرما ہوئے مسجد دے اندر، آپ نے نماز پڑھائی، جدوں حضور نماز پڑھا بیٹھے حضور تھوڑی دیر تشریف فرما ہوئے، نماز پڑھان تو بعد آپ دی عادت مبارکہ سی فجر تو بعد بھی آپ بہندے سی ہے، حتیٰ کہ اصحاب کہندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کہندے نے حضور فجر تو بعد بیٹھے رہندے سی، وظائف کردے سی، اسی پیچھے بہ کے اپنے دورے جہالت دیاں گلاں کردے اور انہاں نے یاد کر کے ہسدے آئی، کسے والے حضور بھی ساڈی گل سن کے تے مسکران لگ پیندے سی ہے۔ او کیویں فار ایگزامپل ایک صحابی کہنے لگے میں ویکھو نا دورے جالیت دے اندر سی کتھے لگے پھرے ہاں، میں سفر دے جان لگے ہاں، ایک بت بنا کے کھڑنا سی، میں کہ پتھر دا بنیا تے کشتی دے اندر وزنی ہو جائے گا، آٹے دا بنا لینا، بنا کے کھڑیا راہ وچ میرا سامان مک گیا، او میں لہراں وچ جا کے پھس گیا، جدوں بھوک لگی کھان نو کچھ نہ بچیا، میں انج کیتا وہ لیا تے اونوں وچ پیا، پے کے اونوں تھوڑا سارا کٹیا، کٹ کے میں کہیا ربا مینوں ہن معاف کری میں تینوں کھان لگا۔ ایک گل کیتی یعنی خود ساختہ جڑا بڑھایا سی، گل کیتی اور گل کر کے مسکرائے سارے سے آپ،
اصحاب کہندے اسی اپنے دور جاہلیت دیاں انہاں گلاں نوں سوچیدا سی پھر مسکراندے سی واسی کتھے زندگی گزاردے نے. حقیقی خدا تے حضور نے آ کے سانوں دسیا. عشاء دی نماز حضور نے پڑھائی, حضور تشریف فرما نے, تھوڑی دیر گزری, جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما سی, حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس کہندے نے میں قریب آ کے ویکھیا کہ حضور بیٹھے بیٹھے سو گئے, حضور سو گئے. جدوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی اکھ لگی نا تے اکھ مبارک ادھر لگی, حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اگلے جملے اہل عشق بندہ دل دی کھڑکی کھولے جلدی نال اگے جملہ جڑا ہے وہ اپنے سینے دے اندر وال لویو. عبداللہ بن عباس فرماندے نے لوکو جدوں میرے حضور ستے نا نبی پاک نے ایہو جے سونے میٹھے میٹھے خراٹے بھرے کہ ساری ہوا معطر ہو گئی. ہائے ہائے, حضور نے کیا خوبصورت خراٹے بھرے کہ ہوا معطر سریلے. اللہ اکبر. قانون فقہ دا ایسی ہے کہ سون نال وضو ٹوٹ جاندا. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم مقصود رہے. عبداللہ بن عباس فرماندے نے ثم اذن مؤذن, حتیٰ کہ ایک مؤذن آیا انہیں آ کے اذان پڑھی. جدوں مؤذن نے آ کے اذان پڑھی تہجد دی اذان تھی, حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کہنے لگے کوئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت دے اندر اٹھ کے بیٹھ گئے. جدوں حضور آقا کریم تشریف فرمائے تے پھر کھڑے ہوئے تے کھڑیاں ہو کے حضور نے تہجد دی نماز پڑھنا شروع کر دیتے. ہوں ایک باری فرما چھڑو سبحان اللہ تعالیٰ تو برکت عطا فرمائے. پیچھے تھوڑی جی تقریر رہ گئی, یہ تھوڑی اوکھی سوکھی ہو کے سن لو. اللہ تعالیٰ تو دارین دیا ساتھ عطا فرمائے. جنی واری سبحان اللہ آکھنا ہے ٹڈوں ہو کے اخلاص نہ لاکھیو تاکہ انہاں دے جتنے رشتہ دار فوت ہوئے نے سارے نو اللہ تعالیٰ ثواب کر لیا کہ فلانے بھی بھیجے فلانے بھی بھیجے, اے فلانے دی طرفوں تینوں جنت دا تحفہ, اے فلانے لو تینوں جنت دے کپڑے نہیں, اے سونے اللہ تعالیٰ انہاں نو نعمت عطا فرمائے تے ان دے خزانے وچ کوئی کمی نہیں, انہاں نو دے گا نال ساڈے بھی بڑے وڈیریاں نو عطا فرما دے گا. ایکو کھولو جی ایک بار اونچا جا پھر فرماؤ ایک بار سبحان اللہ. تے یا اللہ جڑا سبحان اللہ فرمائے ان دی قبول فرما لے. اللہ اکبر. عزیزان من عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے لوگوں ادھر تہجد دا ویلا ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے. حضور آقا کریم نے نماز نو مکمل کیتا ہے. عبداللہ بن عباس کہندے نے میں قریب ہو کے آنا, اے سونے بدعا دے مکھڑے والے آ, واللیل دیاں زلفاں والے آ, مازاق دے کاجل والے آ, علم نشرہ دے سینے والے آ, ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے آ, رک دی جان والے آ. اللہ دیا سونیا محبوبہ سانو تے مسئلہ اے دس دیو جدو نماز پڑھی دیئے اللہ اکبر وضو کر کے پڑھنی چاہی دیئے. آقا جدو بندہ سو جاندے تے وضو ٹوٹ جاندے. حضور تسی ساڑھے سامنے ستے رہے ہو, حضور تسی ساڑھے سامنے نیند دے اندر گئے, حضور اساں اپنے کنہ نال خراٹے سونے نے سونیا ساڑھے سامنے اٹھ کے نماز پڑھن لگ پے ہو, وضو کرن واسطے کوئی نہیں گئے. کتاب المناقب صحیح بخاری دے اندر اما عائشہ صدیقہ تو میں اے ہوئی الفاظ مربی نے آپ فرمانیاں نے ایک دن حضور گھر آئے نے آگے عشاء دی نماز تو بعد حضور سو گئے نے. سرگی تہجد دے ویلے میرے نبی دی اکھ کھلی ہے, حضور کھڑے ہوئے تھے اسے تھان تے نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے. کہنے لگیاں میں بھی سوال کیتا ہے اے سونے ودہا دے مکھڑے والے آ, واللیل دیاں زلفاں والے آ, مازاغ دے کاجل والے آ, علم نشرہ دے سینے والے آ, ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے آ. سونیا محبوبہ تسی سو کے اٹھ کے وضو کوئی نہیں کیتا. میرے نبی پاک فرمان لگے نے تنام عینی ولا ینام قلبی. عائشہ خبردار فقہ دا مسئلہ درست ہے, بندہ سوندے تے وضو ٹوٹ جاندے, میں مصطفیٰ ستیاں میوما میرا وضو نہیں ٹوٹدا, میرا وضو نہیں ٹوٹدا. سونیا او کیوں؟ میرے نبی فرمان لگے عائشہ میں جدوں سونا ماں میریاں اکھاں سو جاندیاں نے, میرا دل جاگدا رہندے. اللہ اکبر. پتہ چلیا میرے نبی دی نیند ساڈے ورگی نہیں ہے, نبی دی نیند ورگی ساڈی نیند نہیں ہے, نبی دے وضو ورگا ساڈا وضو نہیں ہے. تیرا میرا وضو ٹوٹ جائے, نبی دا وضو اللہ اکبر سون نال نہیں ٹوٹدا, تیرا میرا وضو اللہ اکبر بنانا پوے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی انفرادیت پہ بیان کرنا. صحیح مسلم دی اندر 1752 نمبر حدیث پاک حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت بیان کر دینے. کہنے لگے لوگوں میں ایک دن حضور نو ملن واسطے آیا, آکے ویکھدا کیاں میرے نبی پاک بے کے نماز پہ پڑھ دینے, بیٹھ کے نماز پہ پڑھ دینے, بیٹھ کے نماز پہ پڑھ دینے. عبداللہ بن عمر فرمان لگے جدو میں آکے ویکھے آئے فآتتہو فوجدتہو یسلی جالسن فوضعت یدی علی راسہ. عبداللہ بن عمر آندے نے لو
جدوں میں نبی نو نماز پڑھدیاں ویکھیا ہے دل دے اندر خیال آیا ہے جا کے سوال کرانا جا کے نبی نال گل کرانا لیکن حضور نے جدوں بیٹھ کے نماز پڑھدیاں ویکھیا میں پیچھے آ کے بیٹھ گیا اور میں کوشش کر رہا جدوں حضور واپس سجدیاں چوں بیندے نے میں مٹھا جیا حضور دیاں زلفاں نو ہاتھ لا کے اپنے سینے نال لاواں کیوں نبی دیاں برکتاں نو حاصل کر لواں نبی دیاں برکتاں نو حاصل کر لواں اللہ اکبر عزیزان من میرے نبی پاک نے نماز نو مکمل کیتا ہے سلام پھیریا دوجے پاسے سلام پھیرے آئے عبداللہ بن عمر آندر میں نیڑے ہو گیا میں سوکھی سادہ کر کے پیگل کرنا سمجھ سکو صحیح مسلم دی روایت ہے کہنے لگے میں نیڑے ہو کے سوال کیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے تک تے حدیث پہنچیے تسی جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے سونیا تواڈا فرمان مینوں کسے دسیا ہے نبی فرماندے نے جڑا بہ کے نماز پڑھے اونوں ادھا ثواب لبدا ہے جڑا کھلو کے نفل نماز پڑھدا ہے اونوں پورا ثواب لبدا ہے فرض نماز جان بوجھ کے بہ کے نہیں پڑھی جاندی نفل نماز جڑا بندہ بہ کے پڑھے اونوں ادھا ثواب لبے جڑا کھلو کے نماز پڑھے اونوں پورا ثواب لبدا ہے عبداللہ بن عمر آندے نے ہاتھ بن کے آکھیا سونیا مینوں کسے حدیث دسیے دسو نا حدیث سچی ہے یا نہیں حضور فرمایا سچی حدیث ہے کہنے لگے میں پھر سوال کیتا آقا پھر تسی ہر کم نیکی دا کرن وچ پہل کر دیو سونے اج چوکھا ثواب نہیں پلیندے تھوڑا ثواب کیوں پلیندے ہو حضور مسکرا کے ویکھئے عبداللہ بن عمر نے فرمایا خبردار اے نہ آکھ میں ادھا ثواب پہ لینا مینوں اللہ بے کے پڑھن تے بھی پورا ثواب عطا فرما دیندا کہ پڑھن تے بھی پورا قل انما انا بشر مثلکم فی حدیث ایکم مثلی پتہ چلیا سائیاں فرمایا تسی بے کے نماز پڑھو گے تے ادھا ثواب میں بے کے بھی پڑھا میرے رب آکھے تینوں محبوبہ پورا ثواب نہ ساڈے وضو نبی جے نہ ساڈیاں نینداں سرکار جیاں تے نہ ساڈیاں نمازاں حضور جیاں میں ایک ایک پہلو تے گل کرانا مصطفیٰ کریم دی زندگی ایک ایک پہلو تے نہ پسینہ ہونا جیا نہ چال ہونا جی نہ ہاتھ مبارک نماز ایک سو پڑھانے اے میں ہاتھ کھڑا کیتا ہے تھلے کر لیا صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک ہی طریقہ ہے نماز وچ ایویں کرنا یعنی سوال دا معنی تے ہی بندا ہے نا ایک کیوں انج کرنا یا رسول اللہ کیوں کیتا فرمایا میرا ہاتھ جنت چ پڑ گیا ہے اوتھوں دل کیتا میں لا کے تھلے لے آواں او پھل اور تانوں دے دیواں پھر میں کہ رب چھپائیے تے چھپی رہن نہ نبی پاک دے ہاتھ ساڈے ورگے یعنی حضور دے ایک ایک وصف کے اندر حضور عرفہ والا اسی سائیاں ورگے نہیں آؤ ایک اجتماعی طور تے میں ایک دلیل آپ کے سامنے آخری رکھاں اور اپنی گفتگو نو سمیٹاں ایک ایک وصف بیان کرن دی بجائے میں کلہم پورے جسم دی گل کراں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ وچ ایک دن حضور دے بڑے خوبصورت صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آ کے کہندے قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی کہنے لگے یا رسول اللہ تانوں کیویں پتہ لگا تسی نبی ہو فرمایا رب میں پہلے تو دسیا ہوا یا رسول اللہ پہلی باری دنیا تواڈے نال عجیب کام کیڑا ہویا سائیاں فرمایا میں بچپنا سی اور اما حلیمہ دیاں بکریاں پیچھے جنگل دے اندر سی فرمایا چلدیاں جنگل دے اندر اچانک ویکھدا کیاں کہ دو فرشتے میرے کول آئے فرمایا فوقع احدهما على الارض وكان الاخر بين السماء والارض فرمایا لوگوں دو فرشتے جدوں آئے اور انہاں دوواں فرشتیاں وچوں فرمایا ایک زمین تے آ کے کھڑا ہو گیا اور زمین اور آسمان دے درمیان دوجا کھڑا ہو گیا حضور فرمایا میرا ظاہری بچپن ہے اور میں ویکھ رہا ایک فرشتہ زمین اتے اور دوجا زمین اور آسمان دے درمیان کھڑا ہے حدیث پاک زبانی مفہوماً یاد کر لو حضور جانے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر پھر کی ہویا فرمایا کہ جدوں او آئے فقال احدهما لصاحبه اهو فرمایا جدوں او آ کے اوتھے کھلوتے تے انہاں وچوں ایک فرشتہ دوجے نوں آندا ہے اے ہی نہیں نا او بولو نا یار ایک فرشتہ دوجے نوں آ کے آکھدا ہے فرمایا میرے لو ویندا ہے اور نال آندا ہے اے ہی نہیں نا او ہن میرے کولوں پوچھے تے میں تے آ کھانا او آندا ہوے گا اے ہی نہیں نا غریباں دی لج پالن والے اے ہی نہیں نا یتیماں دا آسرا بن کے آن والے اے ہی نہیں نا او معراج دے دولہ اللہ اکبر اے ہی نہیں نا او فرمایا ایک فرشتے جدوں دوجے نوں آکھیا اونے آکھیا ہاں نام فرمایا جدوں اونے آکھیا نام پہلے فرشتے نے پھر آکھیا قال فزنہ برجل
انہیں آخیا پھر کٹ ترکڑی کتھے؟ ترکڑی ساڑے پنڈاں دے میاں چکتے پتہ نہیں تواڈے ترکڑی ترازو کنڈا کنڈا کٹ فرمایا اور رب دے فرشتے نال ایک ترازو لے کے آئے اے ہن ہلاں لیو میں نہیں دس سکدا حدیث چ لکھیا کوئی نہیں ایویں پھڑ مارن والی گل ہے کی ہو جا ترکڑی سی تے کی ہو جا کنڈا سی رب جانے کلن والا یا فرشتے لے کے آن والے او تے یا پھر دسن والے مصطفیٰ جان خیر سانو انہاں دسیا گیا کہ انہاں آکھیا تولنے واسطے کڈو تے ایک فرشتہ دوجے نوں آندا ہے ایک بندہ بھی کوئی پھڑ کے لے آ تے نال تولیے بولو نا یار سبحان ایک بندہ بھی لایا ترازو بھی کٹ اور تولن دی کوشش کی تھی جائے اللہ اکبر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا انہوں نے ایک بندہ لے آندا ترکڑی ایک پلو دے اندر رکھیا اور رکھ کے جدوں تولیا حضور فرماندے نے میں پیا وینا وہ ایویں اوتے پہ جاندا ہے ہلکا ہو گیا اور حضور فرمایا او اوتے جا رہے بلند ہو رہے اور میں میرا وزن ہے بچپنا حضور دا فرمایا جدوں او اوتے ہویا تے ثم قال انہیں پھر آکھیا قال فزنہ بعشرہ ایک فرشتہ دوجے نوں آندا او تولنا ہی تے کوئی 9 اور لے آ کے 10 نال تولے نہ ہائے 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 فرشتے بھی جان دینے نبی پاک نو تولن واسطے بنیا ہے چھوٹے موٹے نہیں کہنے لگے جے تولنا ہی نا تے دا لے آ بندے اور 10 نو فرمایا 9 نہ ہور پھڑے اس پلڑے دے اندر رکھے 10 بندے ہوئے تولیا سائیں فرماندے نے میں پھر پیا وینا اوتے پہ جاندے نے سبحان اللہ فرماؤ نا یار اللہ اکبر عزیزان من حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے لوگوں انہاں فرشتیاں نے تولنا شروع کر دیتا ہے جدوں میں وینا پیا میرے سامنے مینوں 10 فرشتیاں نال تولیا جا رہا ہے تولن والے فرشتے جدوں ویکھدے نے پئے 10 بندیاں دا وزن اوتے ٹر گیا ہے میرے بچپنے دے اندر میرا وزن چوکھے تے میں نیواں واں صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ سونیا پھر کی ہویا پھر فرمایا ثم قال او پھر فرشتہ اوتے اللہ بول کے آندا ہے قال فزنہ بمئہ او کہن لگا سونیا ویندا نہیں ہے 10 کتھے اپڑ گئے نہیں 90 بندے ہور لے کے آ 100 نال تول تامنا دے پتر دا وزن کیتا جا سکدا ہے فرمایا 90 بندے ہور پھڑ کے لے آئے ترازو دے اندر رکھے گئے ایک پاسے اس قوم دے اللہ اکبر 100 بندیاں دا وزن ہے جوان بندیاں دا وزن ہے دوجے پاسے حضور فرماندے نے میں پیا بیٹھے ہوں ہونے لا لیا ذرا انداز نو ویکھیو میرے نبی پاک دا بچپن ہے سائیں فرماندے جدوں پھر تولے آئے میں اتے جاندے پیاوے نا میں وینا ہوئی اتے پہ جاندے نے ثم قالا ایک فرشتہ پھر دوجے نو بول کے آندہ ہے ثم قال فزنہ بألف کہن لگا سونیا انہاں دا وزن نہیں میں غیر معمولی وزن ہے جا 900 اور بندہ لے کے آ ایک وار مصطفیٰ نو ایک پاسے کھڑا کر دے دوجے پاسے 1000 بندے نو رکھ پھر تول تے 10 برابر نوں دے یا نہیں میں کیا حدیث پہ دس دیئے لوگوں نبی نال ایکوالنسی کرن واسطے نبی نال برابری کرن واسطے حدیث نو سامنے رکھ کے تے پھر ویکھی سائیاں فرمایا ہے ابو ذر میں پیا وینا ماں انہاں 900 بندہ اور لے آندا ہے ترکڑی دے ایک پاسے رکھے ہے دوجے پاسے مینوں کھڑا کیتا ہے فرمایا جدوں پھر بلند کیتی گئی ہے اے میرے صحابہ انہاں اتے ٹر گئے نے مینوں لگدا ہے پیا کہ میرے اتے ڈگ پون گے فرمایا ایک فرشتہ دوجے نو آندا ہے تولنا بند کر دے کائنات دے سارے انسان لیا کے مصطفیٰ نال تول نبی دا مقابلہ نہیں کر سکا انما او میرے نبی دی ایک ایک ادا وکھری حضور دا دنیا تے آنا بھی معجزہ جانا بھی وہ ایو جا پروٹوکول کسے دا ہویا ہے کہ موت دا فرشتہ آکے آکھے جی میں اندر آ سکنا حضور دی کدے وفات پڑھو نا اللہ اکبر کیا شانہ حضور دی وفات بھی معجزہ آکے فرشتہ کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تو انو اذن پہ دیندہ ہے جانا چاہو تے چلے جاؤ رہنا چاہو تے رہ لو جانا چاہو تے چلے جاؤ رہنا چاہو تے رہ لو یہ ہوئی کام حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نہ لویا سی آپ نے تھپڑ ماریا اچھا ان دیتے نا علامہ ابن حجر اسقلانی نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ دیتا اور وہ اہل عشق دے نظر میں کہنا چاہنا آپ فرمان لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے جو جان دے ہی دینی سی دے بھی دیتی تے تھپڑ مارن دی وجہ کی سی
जे दे देनी है तो फिर मारन की केड़ी लोड़ है, आ गया इको बारी आना सी, उन्हें केड़ा रोज रोज आना है। तो अदब अगों अपने वास्ते सिखाने वास्ते केड़ी लोड़। फरमाया अपने वास्ते सिखाना होंदा ना तो फिर पहले सिखांदे, जदों देण दा टाइम आ गया फिर की सिखाना है। फरमाया इस वास्ते सिखा रहे सी, मैं आ कलीमुल्ला मेरे को आ गए, हबीबुल्ला को इंज ना जाए, अपने वास्ते नहीं। वो दस रहा सी मेरे बाद एक कोल अस्थि कोल जाना ही, तो उत्थे एवें ना जाए। कहने लगे अल्लाह अकबर, जदों वापस गए या अल्लाह मलकुल मौत जाके कहने लगे या अल्लाह की हो जाए बंदे को भेजा जिंदा वापसी का इरादा ही कोई नहीं है। मैं गया उन्हें मैनू थप्पड़ कट मारे, अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया जा दोबारा इजाजत इज़न लैके जाए, दोबारा गए अल्लाह अकबर। तो फरमाया कि इन्होंने आख छड़ो, ए बैल जड़ा है ना इनके उत्ते हाथ रखो, जिन्ने वाल तुहाडे हत्थ ले आए ना उन्ने साल अल्लाह तुहाडी उम्र वधा देवेगा।